ایک ایسے محترم شاعر کو اس وقت سنا جائے کہ جس پر مشاعروں کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی خواہش بھی ہے اور ہمارے ارباب اہتمام کا بھی یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم اس محترم شاعر سے ان کا کلام سنیں جن کی شاعری نئی غزل کے حوالے سے بہت دور دراز تک مشہور ہے۔ ہم جیسے طالبان علم ان کی شاعری کو پڑھ کر سن کر جو نئی شاعری ہے، نئی غزل ہے، اس کے مصرے سیدھے کرنا سیکھتے ہیں۔ مجھے شکیب کا اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے بات کافی ہے، ہم اس رستے نہیں جاتے جو رستہ عام ہو جائے۔ ایک ایسا شاعر کہ جس نے اپنا رستہ الگ بنایا ہے، اور جو اس کی شاعری کی خوبی ہے، میں ایک جملے میں عرض کر دوں کہ نابکوف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اس شخص کو سلام کروں گا جو کسی جلتے ہوئے گھر میں سے وہاں سے بچوں کو بچا لائے، لیکن میں نابکوف آگے لکھتا ہے کہ میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا، اس کو گلے لگاؤں گا جو شخص کسی جلتے ہوئے مکان سے بچوں کو تو بچا کر باہر لے کر آئے، ساتھ ہی ان کے کھلونوں کو بھی واپس لے آئے۔ تو ایسا شاعر کہ جو بچوں کی مسکراہٹ، ہمارے سماج کی مسکراہٹ لوٹانے کی کوشش کرتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اور جن کو ہم جناب معراج فیض آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں، تشریف لائیں جناب معراج فیض آبادی۔ حضرات، میں ہمیشہ مائک پہ آنے کے بعد سیدھے سیدھے شعر سناتا ہوں، لیکن ابھی اتفاق سے مجھ سے قبل مہاراشٹر کی دو خواتین کی گفتگو مائک سے سنی۔ آپ یقین مانیے اندر سے ایک آواز ابھری کہ ہمارے یو پی میں ایسی خواتین کیوں نہیں سیاست میں آتی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں سیاست میں اتنی باشعور نمائندگی ہو رہی ہے۔ آئیے صاحب سیدھے سے شعر سناؤں۔ سنیے کہ محبتوں کے ہنر کو ترس گئے ہم لوگ۔ یہ بڑی ہر شاعر نے شکایت کی کہ آپ لوگ خاموش ہیں، میں بالکل نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے داد مانگنا میرے نزدیک انتہائی غلط ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں۔ تو میں آپ سے نہیں مانگوں گا، میں اسی سے مانگتا ہوں۔ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں۔ اور وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں، ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانگتے ہیں۔ ارے آپ حضرات وہی ہیں جو کچھ دیر پہلے تھے۔ وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں، ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانگتے ہیں۔ تو میں نے شعر یہاں سے شروع کیا تھا، سنیے گا یہ نازک نازک سا احساس کہ محبتوں کے ہنر کو ترس گئے ہم لوگ، رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ اچھا ہے شعر یہ بھی ہے مگر آپ نے خاموشی سن لیا، اس سے ذرا سا انڈائریکٹ ہے۔ محبتوں کے ہنر کو ترس گئے ہم لوگ، رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ۔ اور یہ آپ کی باوقار خاموشی کی نظر شعر کہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک ہجوم، ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک ہجوم، مگر شریک سفر کو ترس گئے ہم لوگ۔ کیا کہنے ہیں، مگر شریک سفر کو ترس گئے ہم لوگ، رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ۔ یہ بھی شعر سن لیں، دو تین شعر۔ جی کیا ارشاد دوبارہ ارشاد۔ اچھا ارشاد فرما رہے ہیں آپ۔ مولانا فرمائے رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ۔ شعر سنیں مطلع اور دو شعر کہ ملیں گے اگلے جنم میں یہ آس بھی نہ رہے۔ ملیں گے سن لیجیے گا، میں آج شاعری سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملیں گے اگلے جنم میں یہ آس بھی نہ رہے، جو خشک ہو گئے دریا تو پیاس بھی نہ رہے۔ جو خشک ہو گئے دریا تو پیاس بھی نہ رہے۔ اور آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں شعر کہ جو خشک ہو گئے دریا تو پیاس بھی نہ رہے، اور جو کہہ رہے تھے کہ جینا محال ہے تجھ بن، جو کہہ رہے تھے کہ جینا محال ہے تجھ بن، بچھڑ کے مجھ سے وہ دو دن اداس بھی نہ رہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ جو کہہ رہے تھے، کیا کہنے، جو کہہ رہے تھے کہ جینا محال ہے تجھ بن، بچھڑ کے مجھ سے
وہ 2 دن اداس بھی نہ رہے اور ہمیں یہ فکر کہ ہم آبرو بچا لے جائیں. ہوا کو ضد کہ بدن پر لباس بھی نہ رہے. ہوا کو ضد کہ بدن پر لباس بھی نہ رہے. اور اب یہ شعر سن لیں جس تناظر سے میرا تعلق ہے، جس بیک گراؤنڈ سے، اس کے حوالے سے کہ نیا نظام، نیا باغ اور نیا مالی. واہ کیا کہنے. نیا نظام، نیا باغ اور نیا مالی، مگر یہ کیا کہ پھلوں میں مٹھاس بھی نہ رہے. مگر یہ کیا کہ پھلوں میں مٹھاس بھی نہ رہے. اب مجھے ذرا سا اپنی پوزیشن بچانی ہے تو یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں. اردو کے آنگن میں کے حوالے سے یہ تقریبیں ہو رہی ہیں. میرا شعر سنیں کہ یہ تجربات کی اونچی اڑان رہنے دو. یہ تجربات کی اونچی اڑان رہنے دو. ہمارے سر پہ یہی آسمان رہنے دو. اور تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہمارے کیا اردو والے کم ہیں آج اقلیت میں ہیں؟ یہ ایک اردو والا بول رہا ہے ارباب اقتدار سے کہ تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو. ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو. اور یہ ٹھوکروں سے کہا ٹوٹتے کھلونوں نے. یہ ٹھوکروں سے کہا ٹوٹتے کھلونوں نے. سسکتے جسم میں تھوڑی سی جان رہنے دو. یہ ٹھوکروں سے کہا ٹوٹتے کھلونوں نے. سسکتے جسم میں تھوڑی سی جان رہنے دو. سسکتے جسم میں تھوڑی سی جان رہنے دو. اور دوستو یہ آخری شعر ہمیں نہیں معلوم مہاراشٹر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے قبرستان کالونیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. میرا شعر سنیں کہ یہ ایک حقیر سا مٹی کا ڈھیر بھی ہے بہت. سن لیجئے گا میری گزارش، اور اگر آپ کا مسئلہ ہو تو میری تائید کر دیجئے گا. یہ ایک حقیر سا مٹی کا ڈھیر بھی ہے بہت. میرے وجود کا کچھ تو نشان رہنے دو. میرے وجود کا کچھ تو نشان رہنے دو. یہ تجربات کی اونچی اڑان رہنے دو. ہمارے منہ میں یہ تجربات کی اونچی اڑان رہنے دو. ہمارے سر پہ یہی آسمان رہنے دو. اور تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو. اچھا اب یہاں سے شعر سنیں دوستو. میں نہیں جانتا کسی ذریعے سے آپ تک پہنچے ہیں کہ نہیں. اور یہ 2 غزلوں کے 3 4 شعر، اس سے اگر جڑ کے سن لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ یہ وہی پربھنی ہے جس میں میں 20 بار آ چکا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دکھائی تو دے. واہ. جو ہونے والا ہے وہ جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دکھائی تو دے. کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو دے. کوئی چراغ جب شعر نظر کر رہا ہوں آپ کی معتبر سماعتوں کی کہ تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر. واہ. تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں. تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے. تیری گلی سے بڑی محبتیں دی ہیں پربھنی نے، تو اسی سرزمین کی نظر کر رہا ہوں دوبارہ شعر کہ تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے. اور میں اپنی آنکھوں کی بینائی سونپ دوں اس کو، کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے. میں اپنی آنکھوں کی بینائی سونپ دوں اس کو، کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے. اور یہ آخری شعر دوستو اس سلسلے کا. بڑی باتیں ہوتی قومی یکجہتی کی، بین الاقوامی یکجہتی کی، مگر جس سٹیج پر معراج فیض آبادی اور دیپک جین ایک آنگن کے 2 سگے بھائیوں کی طرح بیٹھ رہے ہوں، وہاں یکجہتی کی ضرورت کیا؟ میں شعر نظر کر رہا ہوں کہ قریب آنے کی کوشش تو میں کروں، لیکن قریب آنے کی کوشش تو میں کروں، لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے. ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے.
اور دوستوں جاتے جاتے 3-4 شعر اور غزل کے، اور میں جانتا ہوں کم پڑھنا ہے اس لیے سب کو پڑھنا ہے. ملائر فرمانے کے رشتوں کی کہکشاں سر بازار بیچ کر، واہ، رشتوں کی کہکشاں رشتوں کی کہکشاں سر بازار بیچ کر، گھر کو بچا لیا در و دیوار بیچ کر. کیا کہنے، اور اب شعر سنیں کہ شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کے آ گئی. کیا کہنے. سن لیجئے گا دوستو، شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کے آ گئی. ہم محترم ہوئے بھی تو کردار بیچ کر، ہم محترم ہوئے بھی تو کردار بیچ کر. اور سنیے شعر کہ وہ شخص سورما ہے مگر باپ بھی تو ہے. واہ واہ واہ. وہ شخص سورما ہے مگر باپ بھی تو ہے. روٹی خرید لایا ہے تلوار بیچ کر، واہ واہ. روٹی خرید لایا ہے تلوار بیچ کر. اور آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ اب چاہے جو سلوک کرے آپ کا یہ شہر، واہ. اب چاہے جو سلوک کرے آپ کا یہ شہر، ہم گاؤں سے تو آ گئے گھر بار بیچ کر. کیا کہنے. ہم گاؤں. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے. واہ واہ.